یہی حد ہے جسے پار نہیں کر سکتے، اور تم راستے دشوار نہیں کر سکتے۔ تم سے پہلے بھی تو صیاد نے کوشش کی ہے، تم بھی خوشبو کو گرفتار نہیں کر سکتے۔ معروف صحافی، اینکر پرسن، تجزیہ کار اور کالم نگار حامد میر کے اجداد کا تعلق کشمیر سے ہے۔ ان کے والد پروفیسر وارث میر ایک صحافی اور مدرس اور سچے انسان تھے، جنہوں نے حق گوئی کی پاداش میں قید و بند کی اذیتیں بھی سہیں اور محب وطن ہونے کے باوجود غداری کے الزامات کا سامنا بھی کیا۔ جی، میری جو والدہ تھی اور جو میرے والد صاحب تھے، ان دونوں کا تعلق مقبوضہ جموں کشمیر سے تھا۔ میرے دو بچے ہیں، بیٹی پڑھ رہی ہے ابھی، بیٹا جو ہے وہ برسر روزگار ہے۔ ہم 4 بھائی اور 1 بہن ہیں۔ 4 بھائیوں میں سے ہم 3 بھائی جو ہیں ہم صحافت کے شعبے سے وابستہ ہیں، اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پچھلے 3 سال کے دوران جو میرا سب سے چھوٹا بھائی ہے عمران میر، وہ کافی سال سے پی ٹی وی میں پروڈیوسر تھا۔ تو جیسے ہی عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے تو سب سے پہلے ان کو نوکری سے نکالا گیا۔ عامر میر صاحب جو ہیں وہ ایک چینل انہوں نے لانچ کیا تھا، وہ وہاں سے نکل گئے، تو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ حامد میر 23 جولائی 1966 کو مسلم ٹاؤن لاہور میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 1982 میں میٹرک کیا اور 1984 میں ایف ایس سی کیا۔ 1986 میں بیچلر آف آرٹس کی ڈگری حاصل کی، جبکہ 1989 میں جرنلزم میں ایم اے کی ڈگری حاصل کی۔ پروفیسر وارث میر نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا بہت زیادہ خیال رکھا اور نہایت غیر محسوس انداز سے ان کی رگوں میں علم و ادب کی خوشبو گھولتے چلے گئے۔ اکثر اوقات شام کے وقت میرے والد صاحب جو ہیں وہ فیض احمد فیض صاحب کے پاس ملنے جایا کرتے تھے۔ وہ ایچ بلاک میں رہتے تھے، تو کبھی کبھی ہم بھی ان کے ساتھ چلے جاتے تھے۔ ہم بہت چھوٹے تھے اس وقت۔ میں نے دیکھا کہ حبیب جالب صاحب ہمارے والد صاحب کے پاس آیا کرتے تھے، اور بھی بہت سے لوگ آیا کرتے تھے، ادیب، صحافی، شاعر، تو اور سیاسی سرگرمیوں میں ہم بھی کبھی کبھی حصہ لیا کرتے تھے۔ پروفیسر وارث میر کی تحریروں اور کالموں کی وجہ سے حامد میر سمیت ان کے دیگر بہن بھائی بچپن ہی سے شدید دباؤ اور ریاستی جبر کا شکار رہے۔ یہی وجہ ہے کہ حامد میر کو بچپن میں ایک بار اغوا بھی کیا گیا اور ان کے بھائی کے خلاف ایک مقدمہ بھی قائم کیا گیا۔ والد صاحب جو ہیں ان پہ بھی بڑے پریشرز تھے۔ پھر ان کو بلیک میل کرنے کے لیے ایک دفعہ مجھے بھی اغوا کیا گیا۔ میرا جو چھوٹا بھائی ہے فیصل، اس پر جھوٹے مقدمات بنائے گئے۔ حامد میر اپنے والد کی طرح ایک سوشل ڈیموکریٹ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے مارکسزم کی باضابطہ تعلیم بھی حاصل کی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے مارکسزم جو ہے وہ احمد بشیر صاحب سے پڑھی تھی اور شفقت تنویر مرزا صاحب سے۔ 9 جولائی 1987 کو پروفیسر وارث میر کا اچانک انتقال ہو گیا، جسے حامد میر سمیت بیشتر اہم افراد قتل بھی قرار دیتے ہیں۔ دوران میں جب ابھی میں نے بی اے کا امتحان دیا تھا، میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی بڑے مسٹیریس سرکمسٹانسز میں۔ میرے والد صاحب جو ہیں وہ ان کو کسی دوائی میں کچھ ملا کے دیا گیا تھا۔ حامد میر نے اداکاری کے میدان میں بھی اپنے جوہر دکھائے، تاہم انہوں نے اس شعبے کو باضابطہ طور پر نہیں اپنایا۔ وہ ایک پلے تھا بادل سرکار کا جو اجوکا تھیٹر والے کر رہے تھے۔ حامد میر کو اتفاق سے اس میں ایک رول ملا جو جلاد کا تھا، جس نے کوڑے لگانے ہوتے کسی ایکٹیوسٹ کو۔ وارث میر جب حیات تھے تو حامد میر ایک اچھے کرکٹر تھے اور انہوں نے فرسٹ کلاس کرکٹ بھی کھیلی۔ میں کالج کی ٹیم میں بھی تھا اور قائد اعظم ٹرافی بھی کھیل چکا تھا لاہور سٹی کی طرف سے۔ حامد میر بہت اچھے کرکٹر تھے، کھلاڑی تھے، اور فرسٹ کلاس کرکٹ انہوں نے کھیلی۔ حامد میر کو عملی صحافت میں لانے کے حوالے سے وارث میر کے تحفظات تھے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے بچوں کے ساتھ بھی ریاست وہی کچھ کرے جو ان کے ساتھ کر رہی ہے۔ وارث میر کی اچانک موت کے بعد جب بے نظیر بھٹو ان کی اہلیہ یعنی حامد میر کی والدہ کے پاس تعزیت کے لیے آئی تو انہوں نے حامد میر کو صحافت میں آنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے مجھے یہ بہت سختی سے سمجھایا کہ بھائی یہ آپ صحافی بننے کا خیال چھوڑ دیں، میں آپ کے سامنے ہوں،
اس میں بڑے مسائل ہیں پاکستان میں ماشاء اللہ. تو میں اپنے آپ کو نہیں سنبھال پا رہا تو تمہیں کیسے سنبھالوں گا؟ یہ اس پروفیشن میں نہیں آنا آپ نے. پھر جب ان کی ڈیتھ ہو گئی تو ایک دن محترمہ بینظیر بھٹو ہمارے گھر تعزیت کرنے آئی. جب میری والدہ سے تعزیت کر کے وہ جب رخصت ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھے دیکھا تو مجھے پوچھتی ہیں ینگ مین وٹ ڈو یو ڈو. تو میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا فوری طور پہ. تو میں نے کہا آئی پلے کرکٹ. تو مجھے یہی جواب مناسب لگا. میں نے کہا نو 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 یو شوڈ فالو دا فٹ اسٹیپس آف یور فادر. تو مجھے ایسا لگا کہ میں یہ الفاظ میرے کان سننا چاہتے ہیں. کوئی مجھے کہے کہ تم صحافت میں چلے جاؤ. حامد میر نے اپنے صحافتی کیریئر کا آغاز روزنامہ جنگ میں ٹرینی سب ایڈیٹر سے کیا. پھر انہوں نے روزنامہ پاکستان اور روزنامہ اوصاف سمیت دیگر اخبارات میں بھی کام کیا. بعد میں نے جنگ اخبار میں اشتہار دیکھا ضرورت برائے سب ایڈیٹرز. تو میں نے اپلائی کر دیا اور اس طرح پھر وہ اپرینٹسشپ کے لیے مجھے سلیکٹ کر لیا. صحافتی حلقے اسامہ بن لادن کا انٹرویو حامد میر کی ایک بڑی اچیومنٹ سمجھتے ہیں، لیکن خود حامد میر نیلسن مینڈیلا کے انٹرویو کو اپنی سب سے بڑی کامیابی قرار دیتے ہیں. حامد میر پاکستان کی اخباری انڈسٹری میں کسی بھی نیشنل ڈیلی کے کم عمر ترین ایڈیٹر رہے. حامد میر کو پاکستان کے لیے کام کرنے پر 2016 میں حکومت پاکستان کی طرف سے ہلال امتیاز کا ایوارڈ دیا گیا. پریس فریڈم ان لمیٹڈ کی طرف سے بہترین صحافی کا ایوارڈ دیا گیا. حامد میر کو سابق وزیر اعظم پاکستان ظفر اللہ جمالی نے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دیا. انہیں ساؤتھ ایشیا کی تنظیم سارک نے بھی 2010 میں نئی دہلی میں لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے نوازا. حامد میر نے عالمی سطح پر سیکیورٹی، پریس فریڈم اور انسانی حقوق کے حوالے سے منعقدہ کانفرنسز اور سیمینار سے بھی خطاب کیا. انہوں نے ہارورڈ یونیورسٹی، ایل اے یونیورسٹی، آکسفورڈ یونیورسٹی، لندن اسکول آف اکنامکس اور یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلے میں بھی لیکچرز دیے. اسامہ بن لادن اور نیلسن مینڈیلا کے علاوہ حامد میر نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون، یو ایس سیکرٹریز آف اسٹیٹ جان کیری، کولن پاول، ہیلری کلنٹن اور کونڈالیزا رائس کے انٹرویوز کیے. اس کے علاوہ برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر، اسرائیلی صدر شمعون پریز، افغان صدر حامد کرزئی، ایرانی صدر احمدی نژاد اور فلسطینی رہنما اور فلسطین کے صدر یاسر عرفات اور بھارتی سیاستدان ایل کے اڈوانی کے بھی انٹرویو کیے، جو حامد میر کے علاوہ کسی بھی پاکستانی صحافی کا اثاثہ نہیں. علاوہ ازیں ملالہ یوسفزئی بھی پاکستانی میڈیا کے لیے حامد میر ہی کی دریافت تھی. مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی بڑی اچیومنٹ ہے کہ آپ نے 9/11 کے بعد اسامہ بن لادن کا انٹرویو کیا. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اسامہ بن لادن میرے لیے ایک سٹوری تھا. میں ایک صحافی تھا اور وہ ایک بڑی سٹوری تھا. لیکن جس انٹرویو کے لیے میں نے بڑی ایفرٹ کی اور جو میرا ایک خواب تھا وہ تھا نیلسن منڈیلا کا انٹرویو. جنرل مشرف کے دور حکومت میں جب نجی شعبے میں پرائیویٹ نیوز چینلز کی اجازت دی گئی تو حامد میر نے ریاست کے دباؤ اور مخالفت کے باوجود جیو نیوز کو جوائن کیا اور یہاں سے کیپٹل ٹاک پروگرام شروع کیا. حامد میر ایک بے باک، نڈر، حوصلہ مند اور وطن دوست صحافی ہیں. ان کی تحریروں میں اور ان کے پروگراموں میں ان کی اس خوبی کی جھلک واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے. ان کے مخالفین بھی ان کی اس خوبی کو تسلیم کرتے ہیں اور انہیں ایک بڑا صحافی مانتے ہیں. Overall, Hamid Mir is a very seasoned journalist اور یہ ان لوگوں میں سے ہے کہ جو کہ تھرو پراپر جرنلزم پڑھ کر اس کو سمجھ کر وہ آگے آئے. کسی بھی اچھے صحافی کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ بے خوف ہو، نڈر ہو اور صاف گو ہو. اور ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں کہ بلا کو سامنے بلا کی آنکھوں میں دیکھ کے یہ کہہ سکے کہ تم بلا ہو. حامد میر میں یہ خاصیت ہے. جو میرا ان کے بارے میں امپریشن ہے، انسان دوست، وطن دوست، وطن سے مراد پاکستان. مسئلہ ان کے ساتھ صرف سچ بولنے کا ہے. شاید میں نے آپ کو بتایا کہ حامد ایک سچا صحافی ہے اور وہ صحافت میں
उनकी कोई दोस्ती नहीं होती सहाफत में किसी से, और ना ही उनकी किसी से कोई दुश्मनी होती है। मेरा ख्याल है हामिद मीर इज वन ऑफ द फाइनेस्ट जर्नलिस्ट आई हैव मेट, इसलिए बिकॉज मैं समझती हूँ कि हामिद मीर साहब जितनी मेहनत करते हैं मैंने बहुत कम सहाफ़ियों को करते हुए देखा है। हामिद मीर इज अ thoroughbred जर्नलिस्ट फ्रॉम A to Z। तो मुझे वो एक कंप्लीट जर्नलिस्ट नजर आते हैं और यही उनकी शख्सियत का सबसे अच्छा पहलू है। हामिद मीर साहब जो हैं बड़े सीजन्ड और बड़े नॉलेज रखने वाले सहाफ़ी हैं। हामिद मीर साहब बिलाशुबा अपने नज़रियात की जो ताकत है वो उनकी शख्सियत के अंदर जो है वो नजर आती है। बेशतर अफराद का मानना है कि हामिद मीर एक गैर जानिबदार सहाफ़ी हैं, लेकिन बाज़ अफराद इन पर जानिबदारी का भी इल्जाम लगाते हैं। देखिए, हामिद मीर बाज़ चीज़ों में डेफिनेटली बायस है, बाज़ चीज़ों में उनका एक ख़ास मौक़िफ़ है, वो अपने उस मौक़िफ़ के साथ चलते हैं, मुझे उससे कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है। मुझे बहुत दफ़ा ऐसा लगा है कि उन्होंने बाज़ जगहों पे एक बाउंड्रीज पार की हैं। अगर एक शख्स अपनी क्लैरिटी ऑफ माइंड और कन्विक्शन के साथ किसी बात पे खड़ा है और उसकी एक सोच है अपनी इंफरादी सतह पर, तो उसको अगर वो कायम रखते हुए उसको प्रमोट करता है, उसकी अहया की बात करता है, तो मैं समझता हूँ कि फिर उसको आप बायस कैसे समझ सकते हैं। वो तो अपने कमिटमेंट के साथ खड़ा हुआ शख्स है। पाकिस्तान के अवाम जो है उनके लिए तो जो हामिद मीर का तर्ज सहाफत है वो उसी को पसंद करते हैं। देखिए, अगेन फिर वही बात है, अगर किसी एक तहरीर की बुनियाद पे मैं ये कहूँ कि उनका मुस्लिम पीपल्स पार्टी की तरफ झुकाव है, तो किसी दूसरी तहरीर को पढ़ के आपको ऐसा लगेगा कि उनका शायद मुस्लिम लीग की तरफ झुकाव है। उन्होंने उनके इमरान खान साहब से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, उनके नवाज शरीफ से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, उनके आसिफ अली जरदारी से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। एक जर्नलिस्ट के लिए सच्ची और क्या बात हो सकती है। देखिए, झुकाव पार्टी की तरफ मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कोई इतना माइन्यूटली ये देखा है कि कभी हुआ हो, लेकिन उनकी बात पे में चूंकि असर बहुत होता है तो उसको उसी तरह से जो है वो इम्पैक्ट उनका बहुत ज्यादा होता है। हाँ, एक चीज मैंने उनके अंदर देखी है, वो हमेशा जमहूरियत और पार्लिमानी जमहूरियत के हक में रहे हैं और डिक्टेटरशिप के खिलाफ रहे हैं। हामिद मीर अपने जूनियर से बहुत शफ़क़त से पेश आते हैं, ताहम उनके समझाने और सिखाने का तरीका बहुत मुख्तलिफ है। वो सख्त लहजा और रवैया अख्तियार करते हैं। देखिए, मैंने उनके साथ एज ए जूनियर काम किया है और सख्त रवैया उनका जो है वो रहा है, लेकिन मैंने एक ऐसे मकाम पे भी जब मैं उनके बहुत ज़्यादा उनके खिलाफ थी कि बहुत टफ टाइम देते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं है, तो उस वक्त मेरे अंदर एक थोड़ी सी नेगेटिविटी थी। लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम मैंने उस वक्त को अपने लिए एक सोने का वक्त जो है वो करार दिया, क्योंकि मैंने सीखा बहुत। अगर वो वक्त मुझे नहीं मिलता जो कि हामिद मीर साहब एज माय सीनियर उन्होंने, या मेरे ब्यूरो चीफ थे और मैं एक रिपोर्टर थी वहाँ पे, तो वो वक्त जो हमें उनसे मिला, अगर वो नहीं होता तो मैं कभी भी इतना ज़्यादा जो है वो नहीं सीख सकती। मतलब जो उनकी जूनियर है, जैसा मैं जूनियर कॉलीग हूँ उनकी, तो वो बड़ी वार्म तरीके से मिलते हैं और हमेशा जब भी मैं कभी मुश्किल में हुई और मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने मेरे लिए हमेशा वक्त रखा। हामिद मीर अपने सहाफती कैरियर के दौरान अक्सर औकात मजलूमों की आवाज बने और उन्होंने मिसिंग पर्सन जैसे हसास मामलात पर बार बार बात की, जिसकी वजह से उन्हें सख्त मुश्किलात और खतरात का भी सामना करना पड़ा। मिसिंग पर्सन के इशू उठाने के तरीके हैं, ठीक है, आप जरूर इशू उठाएं, लेकिन आप सबसे पहले जाके जो इदारे उनको करते उनसे जाके बात करें कि भाई ये लोग हैं, इनके बारे में क्या है, वो आपको हो सकते ब्रीफ करें, हो सकते हैं कि ये हमारे पास नहीं है। बहुत सारे लोग होते वो अपने लिहाज से कहीं चले जाते हैं, तो आपको उठाएं, लेकिन उसका तरीका है। अगर आप उसको प्राइम टाइम पे आके एक बहुत बड़ी क्रिटिसिज्म करेंगे तो आप अंडरमाइन कर रहे हैं अपने इदारों को, और ये वो इदारे जिनकी वजह से हम लोगों की एक बहुत बड़ी सेफ्टी है। वो बुनियादी तौर पर सच पे बिलीव करता है और वो सच को बिलीव नहीं करता है, वो सच को परस्यू भी करता है, और इससे कता नजर कि वो किसको सूट करता है और किसको सूट नहीं करता, लेकिन सच, नेकेड सच बयान करने का उसके अंदर हौसला भी है और उसके अंदर जुर्रत भी है। हामिद जो है उनको आमरीत
के ज़माने में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और आमरीत के बाद जो हुकूमतें थीं उसमें भी उनकी कोई हुकूमतों के साथ तो तलक़ात कभी अच्छे नहीं रहे, खा वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, खा वो हमारी जमात की हुकूमत हो, उनके तलक़ात में सर्द और गर्म जो है वो चलता रहा। लेकिन जब हामिद मीर को बहैसियत हामिद मीर के एक सच्चे आदमी के तौर पर समझ लिया तो फिर उनकी एक्सेप्टेंस भी हुई, उनकी तनकीद को बर्दाश्त भी किया गया। सकूत ढाका के हवाले से हामिद मीर का अपने वालिद वारिस मीर की तरह सख्त और दो टोक मौक़िफ़ है, जिस पर बाज़ रियासती इदारे उनसे सख्त नाला हैं। उन्होंने बांग्लादेश जाकर अपने वालिद वारिस मीर की जगह वहां की वजीर आज़म से अवार्ड भी हासिल किया, जिस पर हामिद मीर को मुख्तलिफ इल्जामात का सामना भी करना पड़ा। वारिस मीर मरहूम का फर्जंद होने की वजह से जर्नलिज्म उसकी लेगेसी थी और उसने उस लेगेसी को अपनाया है और उसको निभाया है, और ये क्रेडिट मैं प्रोफेसर वारिस मीर को देता हूं कि उस सोच को तसलसल के साथ कायम रखने में हामिद मीर ने एक सादतमंद बेटे का किरदार अदा किया। समझता हूं कि वो वारिस मीर अगर होते ना तो बहुत इस बात पे खुश होते कि उनके फिक्र को और उनकी जुर्रत इजहार को उनके बेटों में से किसी ने अपनाया है। और एक बहुत बड़े बाप का बड़ा बेटा है, उसका बाप प्रोफेसर वारिस मीर, आप जानते हैं कि वो कितने बड़े आदमी थे, और हामिद मीर ने कभी भी उनकी रेपुटेशन को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दिया। हामिद मीर के खिलाफ तौहीन रिसालत का झूठा मुकदमा कायम करके उनके खिलाफ एक गहरी साजिश भी की गई। इस झूठे मुकदमे का मुद्दई लाल मस्जिद का तर्जुमान था, ताहम बाद में अदालत ने यह मुकदमा बेबुनियाद और झूठा होने की वजह से खारिज कर दिया। वो एक झूठा मुकदमा जो है वो मीर साहब पे बनाया गया था तौहीन रिसालत के हवाले से। तो जब मैंने सुना तो मुझे बड़ा दुख हुआ। फिर मैंने मीर साहब को खुद कहा, मैंने कहा कि इसमें मैं JUI का एक वर्कर हूँ, और बीइंग ए JUI के वर्कर के मैं आपके लिए जो है ना वो लीगली जो असिस्टेंस आपको दे सकता हूँ मैं हाजिर हूँ। इवन जाके हर हियरिंग पे मैं जो है आपके लिए पेश होने के लिए हाजिर हूँ। तो झूठा केस था तो इक्विटल भी हो गई। मीर साहब ने फिर वो कहा कि नहीं आपको दूर पड़ता है, आप कोयटा से आएंगे, तो मगर स्टिल वो मुझे बड़ा अफसोस हुआ था उस पर। ज़मीनो आसमां के राज तुम जो खोलते हो, कमाल फन से मेरी जान झूठ बोलते हो। जब हामिद मीर ने उसामा बिन लादेन का इंटरव्यू किया तो बाज अहम सहाफियों की तरफ से यह बात की गई कि यह इंटरव्यू ISI ने फिक्स करवाया था, जबकि बाज सहाफियों ने उन्हें CIA का एजेंट भी करार दिया। नसीरुल्लाह बाबर साहब ने मुझे भेजा कंधार, वहाँ पे रहमान मलिक साहब उस वक्त एक्टिंग DG FIA थे, ये भी वहाँ पे बैठे हुए थे। मुझे कंधार भेजा, वहाँ पे मुल्ला उमर साहब जो हैं उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो वो मुझे कहते हैं जी कि आपने कॉलम में लिखा है कि हम अमेरिका के लिए काम करते हैं। मैंने कहा हाँ जी लिखा है। क्यों लिखा है? मैंने कहा इसलिए कि मेरी आंखों के सामने अमेरिका के नायब वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान की वज़ीर ख़ारजा को, पाकिस्तान की वज़ीर आज़म को कह रही है कि तालिबान को सपोर्ट करो। इसका क्या मतलब है? वो कहता है ये अमेरिका की नायब वज़ीर ख़ारजा कौन है? मैंने कहा रॉबन राफेल, एक औरत है। तो वो एक औरत है? मैंने कहा हाँ एक औरत है। और मैंने कहा दूसरी औरत को कह रही है कि आपको सपोर्ट करे, और दोनों औरतें आपको सपोर्ट कर रही हैं। या खुदा, इस दुनिया में क्या हो रहा है? तैयब आगा वो कहता है जो उसका ट्रांसलेटर था। मैंने अंदाजा लगाया इनको कुछ पता नहीं है दुनिया में वो क्या रहा है, सियासत क्या है। वो कहता है मुझे कि अच्छा तुम हमें इसलिए अमेरिका का एजेंट समझते हो। अच्छा अगर हम अमेरिका के दुश्मन से तुम्हारी मुलाकात करवा दें। मैंने कहा कौन है दुश्मन अमेरिका? उन्होंने कहा उसामा बिन लादेन। मैं उसको जानता ही नहीं था। मैंने कहा अच्छा भाई होगा कोई दुश्मन, तो अगर हम तुम्हारी उससे मुलाकात करवा दें तो तुम फिर लिखोगे कि हम अमेरिका के लिए काम नहीं करें? मैंने कहा हाँ लिख दूंगा। मैंने जान छुड़ाई अपनी। इस दौरान में बेनज़ीर साहब की हुकूमत खत्म हो गई नवंबर 1996 में, और इलेक्शन हुए, नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए, और नवाज शरीफ साहब ने आते साथ ही तालिबान को तस्लीम कर लिया, उनकी हुकूमत को तस्लीम कर लिया। अब मुझे उन्होंने राब्ता किया
طالبان کے لوگوں نے میرے پاس آئے کہ جی آپ نے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا ملا عمر نے قندھار میں، تو وہ وعدہ پورا کرنے کا وقت آ گیا، آپ کی میٹنگ طے ہے شیخ سے، آپ چلیں ہمارے ساتھ۔ تو میں نے اپنا فوٹوگرافر ہے مظہر علی خان، اب وہ بزنس ریکارڈر میں ہوتا ہے، اس کو ساتھ دیا۔ اب مظہر علی خان سے آپ پوچھ سکتے ہیں کس طرح گئے ہم۔ پہلے ہم پشاور گئے، پشاور سے تورخم گئے، بارڈر کراس کیا، جلال آباد پہنچے، پھر اوپر تورا بورا ماؤنٹینز میں گئے، اور وہاں پہ 1997 میں پہلی ملاقات ہوئی اسامہ بن لادن سے، اور اس کا تھا ذریعہ بنے تھے نصیر اللہ بابر صاحب، ٹھیک ہے۔ اب جو اس کے بعد بھی میں نے 1998 میں بھی اس کا انٹرویو کیا قندھار میں، پھر 9/11 کے 2 مہینے کے بعد کابل میں تیسرا انٹرویو کیا۔ اب جو تیسرا انٹرویو ہے وہ ابھی بھی آپ ڈان میں دیکھ لیں، وہ جو انٹرویو ڈان میں چھپا تھا، وہ تو سارا انٹرویو ہی پرویز مشرف کے اور پاکستانی اسٹیٹ پالیسی کے خلاف ہے۔ تو وہ اگر ISI نے کروایا ہوتا تو وہ پرویز مشرف کے خلاف ہوتا کہ اس انٹرویو کے چھپنے پہ مجھے ISI نے اٹھایا تھا۔ ایسوسیٹڈ پریس آف امریکہ کی جرنلسٹ ہیں کیتھی گینن، ان کے سب سے زیادہ اگر کسی کے طالبان سے روابط ہیں تو کیتھی گینن کے رہے ہیں، یعنی وہ افغانستان میں رہی ہے اس وقت تک جب سارے فورن کورسپونڈنٹ افغانستان چھوڑ گئے تھے، لیکن وہ ان سے لڑتی بھی ہے، ان کے خلاف بھی لکھتی ہے، ان کے جو ہے وہ تو ایک جرنلسٹ کے لیے جرنلسٹ کا کسی کو اختلاف اس بنیاد پہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا جھکاؤ کس طرف ہے یا جھکاؤ ہے۔ مجھے تو نہیں نظر آتا، مجھے تو حامد میر میں جو میں نے پہلے کہا، پہلی بات کی کہ مجھے اس کے اندر ایک جرنلسٹ نظر آتا ہے، اس نے اپنی تحریروں سے یہ ثابت کیا ہے کہ اس کے اندر ایک جرنلسٹ ہے، اس نے اپنی جو تجزیوں سے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ ایک جرنلسٹک اپروچ ہے ان کی رہی ہے۔ باقی میرے لیے یہ اممیٹیریل ہے کہ کس کا کس سے کیا کانٹیکٹ ہے، اور ایز اے جرنلسٹ میں بھی چاہوں گا، کون نہیں چاہتا تھا کہ اسامہ بن لادن کے ساتھ جو ہے وہ انٹرویو کرے۔ دنیا کا کوئی ایسا صحافی نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں اسامہ بن لادن یا ملا عمر یا فار دیٹ میٹر اس طرح کے ٹاپ جو لوگ ہیں، وانٹڈ لوگ ہیں، ان کا انٹرویو نہیں کرنا چاہتا۔ میرا خیال ہے مجھے اس پر اگر کسی کو اختلاف ہے تو وہ اختلاف میرا خیال ہے اس کی کوئی بنیاد بنتی نہیں ہے۔ جب حامد میر نے جیو نیوز پر اپنے پروگرام میں اسامہ بن لادن کی موت کے موقع پر یہ کہا کہ اسامہ بن لادن نے ان سے بات کرتے ہوئے شہادت کی موت کی خواہش ظاہر کی تھی تو انہیں طالبان کا ایجنٹ قرار دیا گیا۔ میں نے اس کو کبھی یہ نہیں کہا، شہادت کے مرتبے پہ فائز کیا تھا آپ کے پرائم منسٹر عمران خان نے۔ میرا ہمیشہ سے یہ موقف ہے کہ وہ میرے لیے ایک سٹوری تھا اور میں نے اس کو ایز اے سٹوری کور کیا۔ ہاں، جن لوگوں کا اس تک ایکسیس نہیں ہو سکا تو پروفیشنل جیلسی کی وجہ سے وہ میرے بارے میں بات کرتے ہیں، کبھی کہیں گے یہ ISI نے یہ کروایا انٹرویو، کبھی کہیں گے جی اس نے اس کو شہید بنا دیا۔ اور ابھی تو پھر جو احسان اللہ احسان نامی ایک آدمی ہے، اس نے پچھلے دنوں یہ بھی الزام لگایا کہ حامد میر کا تو تعلق ہی القاعدہ سے ہے۔ تو ابھی آپ وہ بھی سوال کر لیں میرے سے کہ القاعدہ سے آپ کا تعلق ہے یا نہیں ہے۔ پاکستان میں الزام لگانا تو آسان کام ہے نا، کہ جس کو کچھ نہیں آتا وہ الزام دوسرے پہ لگا دے گا، اور وہ لوگ جو الزام لگانے والے ہیں آپ ان کے بھی کریڈینشیل دیکھیں نا کہ وہ کون ہیں۔ حامد میر پر کرپشن اور 2 نمبر طریقے سے پیسہ بنانے کے الزامات بھی لگائے گئے، جس کی نہ صرف خود انہوں نے سختی سے تردید کی بلکہ بہت سے ذمہ دار لوگوں اور صحافیوں نے بھی ان کے حق میں رائے دی۔ اگر اس طرح کی کوئی چیز موجود ہے تو پاکستان میں قوانین ہیں، عدالتیں ہیں، بلکہ پاکستان میں تو سابق وزرائے اعظم جو ہیں انہیں سزائیں دے دی جاتی ہیں۔ اتنی طاقتور عدلیہ ہے پاکستان کی، خود اپنے ساتھی ججوں کے خلاف مقدمے چلاتی ہے۔ ابھی حال ہی میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر مقدمہ چل گیا، شوکت صدیقی صاحب کو نکال دیا گیا عدالت سے، نواز شریف صاحب کو عدالت کے ذریعے نکال دیا گیا، یوسف رضا گیلانی صاحب کو عدالت کے ذریعے نکال دیا گیا، ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو تھے ان کو عدالت کے ذریعے پھانسی دے دی گئی۔ تو الحمدللہ ایک ایسے ملک میں ہم رہتے ہیں جس میں اتنی طاقتور عدلیہ موجود ہے اور اتنا قانون موجود ہے کہ وہ وزیر اعظم کو پھانسی کی سزا پر ڈال دیتا ہے اور وزیر اعظم کو نااہل قرار دے دیتا ہے۔ تو حامد میر بیچارہ جو ہے وہ کس کھیت کی مولی ہے؟ اگر اتنے بڑے بڑے جرم وہ کر رہا ہے جن کا ذکر آپ نے کیا ہے تو عدالت میں لے جائیے، مقدمہ چلائیے اس پہ۔
हामिद मीर पर डिक्टेटरशिप के अलावा जमहूरी दौरे हुकूमत में भी पाबंदियां लगाई गई और उनको मुलाजमत से फारिग करवाया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून समेत तमाम अहम सियासी व मजहबी जमातों ने भी उन पर खास एजेंडे पर काम करने के इल्जाम लगाए। सबसे पहले तो 1994 में जब मैंने एक एटमी आबदोदों के स्कैंडल पे एक जंग में आर्टिकल लिखा, तो जिस दिन आर्टिकल मेरा शाया हुआ उस दिन सुबह 11 बजे तक टर्मिनेशन लेटर मेरे हाथ में था। आसिफ अली जरदारी साहब बराह रास्त नहीं थे, उनका नाम इस्तेमाल किया गया था और फिर बाद में मुझे स्टोरी का पता चल गया था। 1994 में आपको याद होगा एक नवाज शरीफ साहब ने तहरीक निजात शुरू की थी, तो वो रीगल चौक में उस पर होगी फायरिंग, उनके जुलूस पे मेरे सामने फायरिंग हुई थी। तो मैंने उस फायरिंग का आंखों देखा हाल अपने कॉलम में लिखा। उस कॉलम पे उस वक्त के चीफ मिनिस्टर मंजूर भट्टू साहब बड़े नाराज़ हो गए। हमने अपने अखबार में कुछ ऐसी चीज़ें छापी कि नवाज शरीफ साहब नाराज़ हो गए 1997 में। पहली दफ़ा नौकरी से निकला 1994 में, बेनज़ीर भुट्टो साहब की हुकूमत थी। दूसरी दफ़ा नवाज शरीफ साहब ने फोर्स करके नौकरी से निकलवाया 1997 में। फिर उसके बाद 2007 में जब परवेज़ मुशर्रफ साहब ने इमरजेंसी लगाई तो मुझ पर पाबंदी लगा दी गई। वो बड़ा मुश्किल दौर था। पहली दफ़ा मेरी फैमिली को मेरी वजह से बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, मुझे उन्हें बैरून मुल्क भेजना पड़ा। फिर उसके बाद 2012 में मेरी गाड़ी के नीचे बम लगाया गया, जिसकी जिम्मेदारी एहसानुल्लाह एहसान ने कबूल की। 2014 में मेरे पे कातराना हमला हुआ कराची में, 6 गोलियां लगी, 2 अभी तक मेरे जिस्म में। और फिर 2021 में मुझे एक तवील पाबंदी मुझ पर लगाई गई, ना कोई अदालत का हुक्म, ना कोई कैमरा का नोटिस, और जी और जंग में मुझ पर पाबंदी लग गई। तो इन तमाम पाबंदियों के बावजूद जो मेरी अचीवमेंट है वो ये है कि मैंने पाकिस्तान नहीं छोड़ा। हामिद मीर पर मुतअद्दिद बार जानलेवा हमले भी किए गए। 2014 में कराची में उन पर किया गया हमला शदीद तरीन था। इस हमले में उन्हें 6 गोलियां लगीं। इस हमले के बारे में हामिद मीर के मुखालिफ सहाफियों का ख्याल है कि ये एक जाली हमला था जिसमें प्लास्टिक की गोलियां इस्तेमाल की गई। हकीकत यार आप ये बताओ कि कोई आज तक प्लास्टिक की गोली नहीं होती, वो गोली तो उसके पेट में अभी भी है ना। उस गोली को चेक कर लो, वो प्लास्टिक की है या वो मून की गोली है, वो कोई खा के तो दूसरा देखे। और एक दूसरी बात यह है कि हाईएस्ट फॉरम पे इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर हुई है सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में। जो सबसे खौफनाक अटैक हुआ था उनका, वो तो कराची में ही हुआ था उनका, और बहुत से लोगों ने उस पर भी मजाक उड़ाया। हमारे यहाँ तो हैरान कुन बात यह है, मैं तो उस दौरान पूरा हॉस्पिटल में भी रहा हूँ, मुझे पता है कि कितना सीरियस वो उस वक्त उनकी कंडीशन थी। खुदा का शुक्र है कि वो उससे निकल आए, लेकिन उस पर भी लोगों ने मजाक उड़ाया। मुझे ये भी पता है कि उस इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में क्या हुआ था और किस तरह वो तहकीक रोकी गई थी। कोई इनसे ज्यादा ताकतवर है जिस पर तनकीद की जाए तो वो साफी फिर अगवा भी होता है, शमाली इलाका जात की सैर भी कराई जाती है और ठकाई भी की जाती है। कभी कभी जिस्म से गोली बरामद हो जाती है, कभी हामिद मीर की तरह कोई गोली जिस्म के अंदर भी रह जाती है। जब भी आप बिल्कुल हवा की दूसरी तरफ चलने की कोशिश करते हैं, यानी तो आपको उसका नुकसान उठाना पड़ता है। और जो हवा के उल्टे यानी मुखालिफ समत में चलने वाले, उड़ने वाले परिंदे होते हैं, उनकी जो ताकत होती है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती है और उसका ज़ाहिर है कि एक इम्पैक्ट भी होता है। जनरल परवेज मुशर्रफ से इब्तिदा में हामिद मीर के ताल्लुकात मामूल के मुताबिक थे, बल्कि बड़ी हद तक खुशगवार थे, लेकिन वक्त के साथ साथ इसमें कशीदगी आती रही। देखें, परवेज मुशर्रफ साहब जो है ना, जब ये कोर कमांडर मंगला थे, मैं उनको उस वक्त से जानता हूं और जानता मैं इस तरह हूं कि ये लॉबिंग कर रहे थे उस वक्त आर्मी चीफ बनने के लिए। तो उस वक्त जो नवाज शरीफ साहब के इर्द गिर्द लोग थे वो हमारी इनसे मीटिंग करवाया करते थे। आर्मी चीफ बनने के बाद 99 के रमज़ान अल मुबारक का महीना था, तो इन्होंने मुझे और ज़ियाउद्दीन साहब को
اور ایک دو اور صحافی ہیں, سعود طاہر صاحب بھی تھے اس میں. ہمیں انہوں نے افطاری پہ بلایا, انڈی میں افطاری میں بلایا. وہاں پر انہوں نے جنرل عزیز, جنرل احسان اللہ اور جنرل پرویز مشرف, انہوں نے ہمیں نا دیوار پہ ایک نقشہ لگا کے تو سمجھایا کہ اگر ہم یہ جو لائن آف کنٹرول ہے اس کو یہاں سے کراس کریں اور یہ کارگل کی فلاں چوٹی پہ قبضہ کر لیں, فلاں سڑک کو کاٹ دیں, ایسے کر دیں, ایسے کر دیں, تو 3 دن میں کشمیر آزاد ہو جائے گا. تو میں بڑا ایکسائٹڈ ہو گیا, یار کشمیر کی آزادی کا منصوبہ ہے. ضیاء الدین صاحب نے مجھے نیچے سے پاؤں مارا, اتنی ایکسائٹمنٹ نہیں ہے, خاموشی اختیار کر. تھوڑی دیر بعد پرویز مشرف صاحب جب انہوں نے اپنی بریفنگ مکمل کر لی تو کہتے ہیں آپ بتائیے. تو ضیاء الدین صاحب نے کہا یہ کیا تھا؟ تو مشرف صاحب نے کہا جی یہ کشمیر کی آزادی کا ایک منصوبہ ہے. تو آپ دشمن کی کچھ چوٹیوں پہ قبضہ کریں گے, دشمن کے علاقے میں گھس کے سری نگر کا راستہ کاٹ دیں گے کارگل دراز سیکٹر کے ساتھ, تو آپ کا ایک خیال ہے 3-4 دن میں کشمیر آزاد ہو جائے گا. بھائی وہ نیوکلیئر پاور انڈیا, اور میری اطلاع کے مطابق یہ منصوبہ آپ نے پہلے بھی پیش کیا تھا, یہ ڈس اپروو ہو گیا تھا. مشرف صاحب نے میری طرف دیکھا, ان کو اب اندازہ ہوا کہ یہ لڑکا جو ہے یہ تھوڑا تھوڑا میری طرف ہے. انہوں نے کہا just 3 days, I need just 3 days, tell your prime minister, give me 3 days, I will liberate Kashmir. تو میں نے کہا اگر صرف 3 دن میں ہو سکتا تو یہ تو بہت اچھا منصوبہ ہے. ضیاء الدین صاحب نے پھر مجھے نیچے سے ٹھوڈا مارا, چپ کرو. اب میں چپ ہو گیا, اب میرے سینئر تھے وہ. وہاں سے جب ہم نکلے تو ضیاء الدین صاحب نے مجھے بڑی سنائی, یار تم کیا ہو بھائی, تم پاگل ہو گئے ہو, اور یہ صرف ہمیں فتح کر سکتے ہیں, کشمیر فتح نہیں کر سکتے. حامد میر کو پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی طرف سے متعدد بار پارلیمنٹیرین بنانے کی بھی پیشکشیں کی گئیں, جنہیں حامد میر نے ہر بار ٹھکرا دیا. پارلیمنٹیرین بننے کی آپ کو آفر کی گئی, آپ کو پیشکش کی گئی کہ یہ عہدہ لے لو, نہیں قبول کیا, کیوں؟ آپ نے زرداری صاحب نے آپ سے کہا کہ آپ الیکشن لڑ لیں, آپ نے کیوں نہیں لڑا؟ نہیں, زرداری صاحب نے بھی آفر کی, نواز شریف صاحب نے بھی آفر کی. زرداری صاحب نے کی تھی 2008 میں, اور اس دوران میں پھر سینٹ کا الیکشن آیا تو اسلام آباد سے سینیٹر بنانے کی بھی پیشکش ہوئی. نواز شریف صاحب نے 2013 کے الیکشن میں مجھے کہا کہ لاہور سے جون سی مرضی سیٹ آپ بتائیں, وہاں سے آپ کو ہم الیکٹ کروا دیتے ہیں. میں نے ان کو بتایا دونوں کو. ابھی تھوڑے دن پہلے پھر میرے سے بات کی کہ اب تو پابندی ہے, اب مہینے گزر گئے. میں نے کہا دیکھیں میرا ٹیمپرامنٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, لوگ جو ہیں وہ لابنگ کرتے ہیں ٹکٹیں لینے کے لیے, سینیٹر بننے کے لیے, میرا وہ ٹیمپرامنٹ نہیں ہے. میرے کچھ خواب اور ہیں. میں نے نواز شریف صاحب نے مجھے جب کہا کہ آپ MNA بنے, میں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا آپ MNA بن جائیں گے, آپ اسلام آباد میں اسمبلی میں آ کے بیٹھیں گے. میں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا پھر آپ کو ہم منسٹر بنا دیں گے. میں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا جی وزیر اعظم تو نہیں بنا سکتے, وزیر اعظم تو کوئی اور نہیں بنے گا. میں نے کہا میڈیا پر عائد کی جانے والی نئی پابندیوں کی وجہ سے حالات سے سمجھوتا کرنا تقریباً ہر صحافی کی مجبوری بن چکی ہے, اور اسی قسم کے حالات سے حامد میر کو بھی دوچار ہونا پڑا. کبھی ایسا محسوس ہوا کہ آپ کمپرومائز ہو رہے ہیں؟ بڑی دفعہ ہوتا ہے جب آپ کسی بڑے ٹی وی چینل پہ بیٹھے ہوں اور اس چینل کی مینجمنٹ جو ہے وہ اپنی مجبوریاں بیان کرے, اور کچھ لوگ آ کے آپ کو کہیں کہ اگر آپ خیال کریں کچھ عرصے کے لیے لائیو پروگرام نہ کریں, یہ والی بات نہ کریں, یہ والی بات نہ کریں, تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کمپرومائز کر رہے ہیں. پھر جب آپ کہتے ہیں کہ بھئی میں یہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں, تو پھر آپ کی ایموشنل بلیک میلنگ ہوتی ہے کہ آپ اپنی انا کی خاطر ہزاروں افراد کا مستقبل داؤ پہ لگا رہے ہیں. اگر آپ کمپرومائز نہیں کریں گے, چینل بند ہو جائے گا, اخبار بند ہو جائے گا, لوگ نوکری سے چلے جائیں گے, بے روزگار ہو جائیں گے, آپ ذمہ دار ہوں گے, تو آپ تھوڑا کہتے ہیں اچھا چلیں تھوڑا سا. مئی 2021 کو صحافی اسد نور پر تشدد کی مذمت کے لیے ہونے والے احتجاجی مظاہرے میں حامد میر نے بسط اسرار شرکت کی. اس احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ملک کے مقتدر حلقوں کو ان کے جبر و ظلم و زیادتیوں سے پیدا ہونے والی صورتحال پر آئینہ دکھایا, جس کی پاداش میں
ان غیر مرئی قوتوں نے حامد میر پر پابندی عائد کر دی اور انہیں ٹی وی اسکرین سے آف ایئر کر دیا گیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ ایک صحافی اسد طور کو مئی 2021 میں ان کے گھر میں گھس کے مارا گیا۔ اس پر احتجاج ہوا تو اس احتجاج میں مجھے بھی بلایا گیا۔ میں اس دن کسی جگہ پہ مصروف تھا، اگین جمعہ کا دن تھا، تو مجھے فون وغیرہ 2-3 لوگوں نے کیے تو میں مصروف تھا، میں نہیں پہنچا۔ پھر مجھے منیز جہانگیر نے میسج کیا کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ آ جائیں، تو میں چلا گیا۔ میں گیا تو مجھے پتہ چلا جی کہ اسد طور صاحب کھڑے ہیں، انہوں نے پٹی باندھی ہوئی ہے اور انٹرویو دیا ہے BBC پہ فواد چودھری نے ہارٹ ٹاک پروگرام میں، اور فواد چودھری کہتا ہے جی کہ یہ ڈرامے ہوتے ہیں سارے، اور انہوں نے پولیٹیکل اسائلم لینا ہوتا ہے باہر، تو اس لیے یہ ڈرامے کرتے ہیں۔ اور اسد طور کی تقریر میں نے سنی، وہ کہہ رہا ہے کہ جی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی لڑکی کے بھائی نے مارا ہے اس کو، تو اگر کوئی لڑکی کا بھائی ہے تو اس کو سامنے لے آئیں، جسٹ پروو می رانگ۔ مجھے اس پہ بڑا تاؤ آیا۔ اچھا، اور اس وقت صورتحال یہ تھی کہ اسد طور کو تشدد کا نشانہ بنانے سے پہلے اسی مئی کے مہینے میں 7-8 اور بھی واقعات ہو چکے تھے، لیکن کوئی واقعہ رپورٹ نہیں ہو رہا تھا۔ اچھا، یہ پہلا واقعہ تھا جو اسد طور نے رپورٹ کر دیا اور پولیس کے تھانے میں جا کے FIR درج کروا دی۔ اور بھی صحافیوں کو مار پڑی تھی لیکن کوئی بولتا نہیں تھا۔ اور اس دن بھی اتفاق سے دوپہر کو ایک کیمرہ مین جو ہے اس نے مجھے بتایا کہ جی مجھے مارا ہے۔ میں نے کہا پولیس کے پاس جاؤ، جا کے رپورٹ درج کراؤ۔ اس نے کہا جی نہیں، وہ نہیں کرنی۔ تو ہماری کچھ خواتین کولیگز تھیں، ان کے گھروں میں گھسے تھے یہ لوگ، اس میں کچھ بڑی پرومیننٹ اینکر بھی ہیں۔ تو سارے جو ہیں، ہم کافی مجبوری اور بے بسی کا عالم تھا۔ تو وہاں پر میں نے پھر یہ بات کہی کہ اگر آپ ہمیں انصاف نہیں دیں گے اور جو لوگ صحافیوں کے گھروں میں گھس کے ان کو پھینٹیاں لگا رہے ہیں، تو اگر انصاف نہیں ملے گا تو کل کو پھر ہمیں بتانا پڑے گا۔ اور پھر جو میں نے وہ الفاظ استعمال کیے تھے۔ سوال یہ ہے کہ جیو نیوز کو پیمرا کا نہ تو کوئی نوٹیفیکیشن موصول ہوا اور نہ کوئی طاقتور حلقوں کی طرف سے خط ملا، پھر حامد میر پر یہ پابندی کس نے لگائی؟ کہ جو قوانین ہیں ہمارے ہاں، ان میں قوانین کی یا رولز کی خلاف ورزی کی گئی ہے، تو پہلے مرحلے پہ چینل کو شو کاز نوٹس دیا جانا چاہیے کہ آپ کا یہ پروگرام، یہ بات وہ قانون کے منافی ہے، تو کیوں نہ آپ اس کا جواب دیں اور کیوں نہ آپ کے اوپر فلاں ایکشن لیا جائے۔ یہاں صورتحال یہ ہے کہ قانون قاعدے کو ایک طرف رکھ کے پسند اور ناپسند، اگر کسی کی بات پسند نہیں آئی تو اگلے دن چینل سے کہا جاتا ہے کہ یہ بندہ چینل پہ نہیں آنا چاہیے۔ سیاستدان تو نہیں ہو سکتے، سیاستدان تو نہ ان کے پاس کوئی ایسی تنظیم ہے نہ وہ کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں۔ جو ان کی آخری تقریر تھی، اس آخری تقریر کو آپ سن لیں، اپنے سوال کے ساتھ اس تقریر کے چند جملے دکھائیں لوگوں کو، تو سمجھ آ جائے گی کہ کن کے خلاف پاکستان میں بات کرنا جرم ہے۔ ایک بہت سیدھا سا سوال ہے کہ وہ شخص جو جیو کی پہچان تھا، وہ شخص جس کا شوز جو ہے وہ جیو کے ٹاپ شوز میں آتا تھا، اس پر جیو کی مینجمنٹ کیوں پابندی لگائے گی جب تک ان پہ کوئی پریشر نہ ہو، کوئی دباؤ نہ ہو، چاہے وہ دیکھنے میں دباؤ نظر آتا ہو یا پیچھے سے دباؤ نظر آتا ہو۔ تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ جیو نے از خود یہ پابندی لگائی ہو۔ میں اب بھی اس چیز پہ کنونس ہوں کہ اس دباؤ کے پیچھے، اس پابندی کے پیچھے ضرور وہی لوگ ہیں جو ایک زمانے میں جیو کو بھی اینٹی پاکستان سمجھتے تھے، جو ایک زمانے میں اور شاید آج بھی وہ حامد میر کو بھی اسی بریکٹ کرتے ہیں، اور یہی ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے۔ ہمارے ملک کے اندر کی تاریخ اندیشی کا مقابلہ اور کسی طرح سے نہیں کر سکی، تو ان سے ایسے حالات پیدا کیا کہ لکھنا اور ان کی تحریروں کا شائع کرنا مشکل بنا کے رکھ دے۔ لیکن انہوں نے کبھی پرواہ نہیں کی کہ ان پہ، ان کی ذات پہ کیا گزرتی ہے۔ انہوں نے ہمیشہ حق سچ کی بات کی ہے، جو یہ محسوس کرتے رہے ہیں وہ یہ لکھتے رہے ہیں۔ یہ پابندی تو مطلب حامد میر کے علاوہ سب پہ لگی ہوئی ہے، انہوں نے تو ایسی جذباتی تقریریں نہیں کی تھی نا۔ اصل میں حامد میر کی جرنلزم جو ہے
وہ دوسروں کے جذبات ابھار دیتی ہے اور حامد میر جیسے لوگوں پہ پابندیاں لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یقیناً یہ پابندی ختم ہونی چاہیے۔ جمعیت علماء اسلام ان کے ساتھ کھڑی ہے، تمام صحافتی حلقوں کے ساتھ کھڑی ہے، ان جنرل اور ان پرٹیکولر حامد میر کے ساتھ۔ اس پابندی کے پیچھے اس ملک کا وہ مقتدر طبقہ ہے جو کسی کی جب چاہے زبان بندی کر لیتا ہے اور جب چاہے کسی کو پھانسی پہ لٹکا دیتا ہے اور جب چاہے کسی کو ملک بدر کر دیتا ہے اور جب چاہے پورے ملک پر اپنا تسلط قائم کر لیتا ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ دیکھیں میرے لحاظ سے پابندیاں کسی پہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ یاد رکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جب ہم لوگ میں تھوڑا سا کھل کے بات کروں گا، جب ہم لوگ بہت ساری چیزیں بات کرتے ہیں کہ یار مسنگ پرسن اور فلانا ہوا، ہمیں نہیں پتا، ہم بہت سارے لوگوں کو آپ کو نہیں پتا کہ میرے ایکچوئل کانٹیکٹ کہاں کن کن کے ساتھ ہے، میں کسی کی مدد کر رہا ہوں۔ ہم سے 1 سال سینئر حسن عبدال میں ایک تھے، وہ بریگیڈیئر تھے، ابھی پچھلے دنوں ان کو پھانسی ہوئی تھی، نو بڈی نیو کہ وہ کسی کے ساتھ کولیبوریٹ کر رہے ہوں گے۔ تو بعض دفعہ جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں ہمارے، ان کے اوپر اس لحاظ کی کرٹیسزم بعض دفعہ بنتی نہیں ہے۔ حامد میر صاحب کے جو اوپر جو پابندی ہے، میں سمجھتا ہوں وہ سراسر غلط ہے، سراسر زیادتی ہے، اور چینلز کے اوپر بھی نہ صرف ان کو جو ہے ہٹایا گیا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہٹایا گیا ہے۔ میں اس پابندی کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ نیشنل پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرے سے خطاب کے بعد حامد میر پر بغاوت کے 6 مقدمات بھی قائم کیے گئے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اسلام آباد کے بعض اہم صحافیوں نے بھی حامد میر پر بغاوت کا مقدمہ قائم کرنے کی بات کی۔ زیادہ جو مجھے ڈرایا جا رہا تھا نا، وہ ڈرایا جا رہا تھا جو بغاوت کے 6 مقدمات تھے۔ 6 مختلف جگہوں پہ میرے خلاف درخواست دی گئی، اور انٹرسٹنگ چیز یہ تھی کہ گجرانوالہ میں جو میرے خلاف درخواست تھی اس کی سماعت بھی شروع ہو گئی۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس ملک میں ہر محب وطن آدمی پہ لگتے رہتے ہیں، اور آج کے غدار کل کے محب وطن اور کل کے محب وطن آج کے غدار بنتے رہتے ہیں۔ یہ 74-75 سال سے ہو رہا ہے۔ فاطمہ جناح پہ بھی غداری کے جنہوں نے پاکستان بنایا ان پہ بھی لگتے رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک محب وطن سچا پاکستانی ہے، اور اس کا جو سینہ ہے، اس کا جو دل ہے، وہ پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے، اور وہ پاکستان کے لیے نڈر ہو کے اپنی جان بھی دے سکتا ہے۔ کبھی پاکستان کے خلاف حامد میر کام نہیں کر سکتا، یہ مجھے اپنی ذات سے بھی زیادہ حامد میر پہ یقین ہے۔ حامد میر پر پابندی کے کچھ عرصے بعد پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ PFUJ، راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ RIUJ اور نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے عہدیداروں نے حامد میر پر غیر اعلانیہ پابندی ختم کروانے کی کوشش کی، اور ایک خط تحریر کر کے اس پر حامد میر کے دستخط بھی لے لیے گئے۔ ناصر زیدی صاحب نے وہ تحریر لکھی تھی، اور اس کی نوک پلک بھی ناصر زیدی صاحب نے سنواری تھی، اور افضل بٹ نے اور شکیل انجم نے اس پہ دستخط کر دیے، تو میں نے بھی ان کو دستخط کر کے دے دیا، اور انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، مسئلہ حل ہو گیا۔ ایک میں نے شرط لگائی، میں نے کہا یہ دستخط میں اس صورت میں کروں گا کہ اسد پور کے جو حملہ آور ہیں ان کو گرفتار کیا گیا۔ تو پھر یہ دونوں حضرات جو ہیں افضل بٹ اور شکیل انجم، یہ مجھے ایک اہم شخصیت کے پاس لے کے گئے جس کا تعلق فوج سے تھا، اور اس نے کہا جی آج شام تک بندے پکڑے جائیں گے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی، ہم نے دستخط کر دیا۔ میں نے کہا یہ آپ اس وقت جاری کریں گے میڈیا کو جب بندے پکڑے جائیں گے۔ تو رات ہوگی جب انہوں نے کہا بس تھوڑی دیر میں پریس کانفرنس ہو رہی ہے، تو وہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ ریلیز کر دیا، تو بندے آج تک نہیں پکڑے گئے۔ حامد میر کے خیر خواہوں کا یہ خیال ہے کہ حامد میر ایک جذباتی شخص ہیں، اور وہ بعض اوقات جان بوجھ کر مسائل کو دعوت دیتے ہیں، اور بسا اوقات خودکشی پر بھی آمادہ ہو جاتے ہیں، لیکن حامد میر کے بعض دوستوں کا خیال اس کے بالکل برعکس ہے کہ آدمی کو مجھے بار والی حکمت عملی نہیں اپنانی چاہیے، لیکن وہ جذبات پہ آ کر کبھی کبھی بیل کو سینگوں سے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بیل میں دھکا دے دیتا۔ لیکن میں تو جتنا ان کو جانتا ہوں وہ بہت بے باک آدمی ہیں، وہ نڈر آدمی ہیں، وہ
اس حد تک نڈر آدمی ہیں کہ بعض اوقات خودکشی کو دعوت دیتے ہیں وہ، اور وہ کوشش کرتے ہیں ایسا، اور ان کی زندگی ان کے سامنے. آپ کو پتہ ہے پاکستان کے لیے ان کا کتنا کام ہے، پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے ان کا کتنا کام ہے. جذبات تو انسان کے ساتھ ہیں، احساسات بھی انسان کے ساتھ ہے. جو احساس رکھتا ہے وہ جذبات بھی رکھتا ہے. تو جذباتی ہونا کوئی بری بات تو نہیں ہے. ہر انسان کی طرح حامد میر میں بھی خوبیاں اور خامیاں موجود ہیں، لیکن ان کے مخلص دوست ان کی شخصیت کے تاریک پہلوؤں پر بات کرنے کے لیے آمادہ نہیں. مجھے جو میرے ساتھ جن کا کام ہوا ہے، جنہوں نے کام کیا ہے، میں ان کے یا میرے ساتھ جن کا ذرا سا بھی تعلق رہا ہے، میں ان کے تاریخ پہلوؤں کو جانتے ہوئے بھی ڈسکس نہیں کرتی ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتی ہوں کہ جو اچھائیاں ہیں وہ اگر زیادہ ہیں اور برائیاں کم ہیں تو اچھائیوں کو جو ہے وہ فراموش کر کے تاریخ پہلوؤں پہ بات کی جائے. تو میرا خیال ہے کہ اچھائیاں حامد میر صاحب میں بہت زیادہ ہیں. ملک کی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں نادیدہ قوتوں کی اقتدار پر گرفت بہت زیادہ مضبوط ہے. ان حالات میں یہ سوال بہت زیادہ اہم ہے کہ حامد میر نے ان کی نظر میں جو گناہ کیا، کیا وہ ہمیشہ ناقابل معافی جرم رہے گا یا اہل حویث اقتدار کو اپنے رویوں پر کبھی ندامت بھی ہوگی؟ اپنے مفاد میں وہ کوشش یہ کریں گے کہ بہت آگے تک نہ جائیں، اس لیے کہ وہ ان کے لیے بہت نقصان دہ ہوگی. یہ ایک حقیقت ہے کہ حامد میر کو آج کل شدید ریاستی جبر اور دباؤ کا سامنا ہے. تو موجودہ صورتحال میں یہ سوال بھی اہم ہے کہ کیا حامد میر کو اپنے کیے پر کوئی ندامت یا افسوس ہے، کوئی ریگریٹ ہے اس پہ؟ آپ کو اس پہ کیا ریگریٹ ہوتا؟ اگر میں نے کوئی غلط کام کیا تھا تو آپ، یا اگر میں نے کوئی غلط بیانی کی تھی تو مجھے غلط ثابت کرنے کے لیے آپ لوگوں کو گرفتار کر لیتے نا. حامد میر اپنے اوپر پابندی لگانے والوں کو اپنا محسن قرار دیتے ہیں. تو جنہوں نے مجھ پہ پابندی لگائی نا، دراصل وہ میرے محسن ہیں. بدل کے رکھ دیا لہجہ عدو کا، سلیقہ چاہیے بس گفتگو کا. بہت ہم مطمئن ہیں زندگی سے، ہنر اب آ گیا ہم کو رفو کا. اسلام آباد پریس کلب کے باہر کیے گئے احتجاجی مظاہرے سے خطاب کے بعد حامد میر کے مخالف صحافیوں کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا اور ان کی مخالفت کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا. لیکن اس کے باوجود حامد میر یہ سمجھتے ہیں کہ صحافیوں کی زیادہ بڑی تعداد ان کے ساتھ کھڑی ہے. کچھ صحافتی تنظیموں کے جو لیڈر ہیں ان کو چھوڑ دیں آپ. باقی عام میڈیا ورکر سے لے کے ایون اخبار فروش سے لے کے پریس مین، ٹیکنیکل سٹاف، ڈی ایس این جی کا سٹاف، رپورٹر، اینکر، ٹی وی چینلز کے مالکان، جنگ اور جیو کے نہیں، دوسرے چینلز کے، انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے میں چینل پہ کام نہیں کر رہا تھا، لیکن انہوں نے اپنے چینل کی سروائیول کو سٹیک پہ لگا کے وائلیٹ کیا پابندی کو. حامد میر پر تقریباً 10 ماہ کی پابندی کے بعد 8 مارچ 2022 کو ان پر سے غیر اعلانیہ پابندی اٹھا لی گئی اور وہ جیو نیوز پر ایک مرتبہ پھر پروگرام کیپٹل ٹاک میں جلوہ افروز ہو گئے. دلچسپ بات یہ ہے کہ جیو نیوز کی طرف سے نہ تو پابندی لگانے کی کوئی وجہ بتائی گئی اور نہ ہی پابندی ختم کرنے کا کوئی جواز پیش کیا گیا. بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ پابندی خود جیو نیوز کی انتظامیہ نے احتیاطی طور پر کسی کو خوش کرنے کے لیے لگائی تھی. جب احتیاط کے تقاضے پورے ہو گئے تو حامد میر کو کیپٹل ٹاک پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آن ایئر کر دیا گیا. حامد میر نے اپنی نڈر، بے باک اور غیر جانبدار صحافت کی وجہ سے عالمی سطح پر شہرت حاصل کی. وہ پاکستان میں اور پاکستان کے باہر عوام میں ایک مقبول ترین اینکر اور صحافی مانے جاتے ہیں. لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی. حامد میر اب چند اہم موضوعات پر کتابیں لکھ کر تاریخ کا قرض اتارنے کے خواہش مند ہیں. لیکن اگر اللہ نے موقع دیا تو یہ 2-3 کتابیں لکھنی ہیں، انشاءاللہ اس میں تاریخ کے بہت سے قرض چکا دیں گے. میری جرتوں کا کمال دیکھ، میرے حوصلوں کا جمال دیکھ، میری رائے گاہ ہوئی کاوشیں، مجھے کچھ نہیں ہے ملال دیکھ. میں کھڑا ہوں حق کے مقام پر، میرا پھر وہی ہے سوال دیکھ. میں جھکا نہیں، میں بکا نہیں، تو کمال رزق حلال دیکھ. میں ابھر رہا ہوں افق پہ پھر، تجھے لگ رہا ہے زوال دیکھ.